بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ جہاں وہ ایک طرف پوری دنیا میں لابنگ کرتے ہیں، حالیہ جو بائیڈن سرکار جا رہی ہے اس سے انہوں نے منہ موڑا، اور دوسری طرف ٹرمپ سرکار کی منتیں ترلے شروع کر دی اور وہاں بھی اپنے لوگوں کو پلانٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف یہ لابنگ ہے، دوسری طرف ہندوستان اپنے توسیع پسندانہ عزائم، ہندوتوا کے جو اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں اس کو لے کر پوری دنیا کے امن کے لیے خطرے کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے ممتاز صحافی، تجزیہ نگار اور ملک کی مشہور و معروف شخصیت جناب جواد فیضی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ بہت شکریہ فیضی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کا شکریہ۔ اچھا فیضی صاحب، یہ جو کشمیر میں اس وقت صورتحال چل رہی ہے، میں دونوں کشمیر کی بات کروں گا، AJK جو ہمارے پاکستان کا ایک حصہ ہے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر جو مقبوضہ وادی ہے۔ تو اول تو ان دونوں کا آپ تقابل کیسے کرتے ہیں، موازنہ کیسے کرتے ہیں، سیکیورٹی کی صورتحال کا، امن کا، مہنگائی کا اور ایڈمنسٹریشن کا، اور اس کے بعد جو ہندوستان کر رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا تفصیلی آپ پلیز۔ میں ایک بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ جی دیکھیے، ہمیں بطور مسلمان ایک پلیٹ میں کرسچنز کے ساتھ، جیو کے ساتھ بھی کھانے کی اجازت ہے۔ ہمیں مردوں کو ان کے ہاں شادیوں کی بھی اجازت ہے، چونکہ وہ اہل کتاب ہیں۔ جی جی لیکن ہندو ایک ایسی چیز ہے جس کو پاش کرنے کے لیے ان کے بتوں کو اسلام آیا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہل کتاب سے بھی اسرائیل پہ جا کے بات کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جی ان کے عزائم کیا ہیں، وہ کسی اور نشست میں رکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہندوؤں کے حوالے سے اور ہندو مت اس کے حوالے سے اور لات و منات و عزا والوں کے حوالے سے، وہ جو بچے دینے والا، آگ برسانے والا، مردانہ قوت دینے والا، بچی پیدا کرنے والا، ہر قسم کے بت ہیں نا ان کے، جو ان کے خدا ہیں، جو ان کے بھگوان ہیں۔ ہاں جی، شیو صاحب، معاذ اللہ، یہاں پہ بھی فیصلہ آباد کے قریب بھی ایک ایسی سرکار موجود ہے، کیونکہ ہم نے ہندوؤں سے بہت کچھ لے رکھا ہے نا۔ اور ہم نے ان کے ہاں اگر مندر میں ناچنا جائز ہے تو یہاں مزار پہ قوالی بھی ہو سکتی ہے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو بالکل ہمارا کوئی بنتا ہی نہیں ہے، کوئی رسم و راہ نکلنے کی کوئی ایسی وجہ نہیں۔ ہاں نیبرز ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی کفار سے معاہدے بھی کیے، کاروبار بھی ہوئے، وہ تو ہم کر سکتے ہیں، ان سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ جو ادھر والے ہیں، آزاد جموں کشمیر والے، ان کو بھی یہ سنانا مقصود تھا کہ یہ جو آپ فٹافٹ ایک انگلی پہ اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، یہ زہر قاتل ہے۔ اب آ جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیے، مقبوضہ کشمیر کے اندر کسی کی چادر محفوظ نہیں، کوئی ماں محفوظ نہیں، اور فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری یہ آیا ہے کہ ہاف وڈو کا کانسیپٹ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے۔ ان معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جن کے شوہر لاپتہ ہیں، یہ نہیں پتہ کہ شہید ہو چکے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ پابند سلاسل ہیں، یہ نہیں پتہ کہاں گم ہیں، اب وہ ہاف وڈو کے طور پہ، آدھی بیوہ کے طور پہ وہ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ بیوائیں مقبوضہ کشمیر میں ہے، اور ہاف وڈو کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں فرسٹ ٹائم دنیا میں سامنے آیا کہ آدھی بیوہ، کہ پتہ ہی نہیں ہے میاں مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، زندہ ہے، اور اس کی آگے اس کا کیا ہے معاملہ، کہ وہ بیوی ہے، بیوہ ہے، کیا ہے۔ تو یہ ہاف وڈو کا کانسیپٹ۔ پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے۔ جب چاہا ہندو فوجی آتا ہے اور وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، جب چاہا آپ کو گھر کے اندر محصور کر کے رکھ دیتا ہے، جب چاہا شیلنگ کر دیتا ہے، جب چاہا فائرنگ کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں؟ چشم تصور سے آفتاب بھائی ذرا ناظرین بھی دیکھیں نا، کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہو اور اس کو بیلٹ گنز کا نشانہ بنایا جائے، اس کی آنکھوں سے محروم کر دیا جائے۔ آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں نا کہ چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھوں میں شرے لگے، مجھے بتائیں کہ وہ اس طرف یہ حال ہے، اس طرف یہ حال ہے کہ جس لڑکی کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا ریپ کا شکار کر دیا، جس کو چاہا اجتماعی ریپ کا شکار کر دیا۔ کیا ہمیں وہ بھول گیا کہ آج بھی وہ جہلم اور نیلم کے دریاؤں کے اندر جب لاشیں آیا کرتی تھیں، اور وہ جو بازو کٹے،
وہ جو ٹانگیں کٹیں، وہ جو زخمی حالت، اور وہ چٹانوں سے ٹکرا کے جب چہرے مسخ ہو جاتے تھے ان شہداء کے، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ کوٹا، ایک طرف یہ ہے میرا اس دفعہ جو بجلی کا بل آیا نا، میں لاکھوں میں تنخواہ لے کے بھی اپنے سگے بھائی کو لاہور فون کیا ہے کہ یار حالے تنخواہ نہیں آئی، بل تو جمع کرا دے، اور ادھر 3 روپے فی یونٹ مل رہا ہے۔ جی 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 یہ ہمارے آزاد جموں کشمیر میں مجھے بتائیں سبسڈی مل رہی ہے، گندم پہ سبسڈی مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے، اجناس، پھر تعلیمی اداروں میں کوٹا، پھر نوکریوں میں کوٹا۔ یہ اسلام آباد کے ارد گرد ذرا گھوم کے دیکھ لیں، ہر محکمے میں کیا کشمیریوں کی جابز نہیں ہیں، اعلیٰ عہدوں پہ فائز نہیں ہیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجیے، ادھر آپ نے ایک جملہ کہا، ادھر کی فوج جو ہے مقبوضہ کشمیر کی، وہ جان لے رہی ہے، وہ ریپ کر رہی ہے، وہ جوانوں کو شہید کر رہی ہے۔ ادھر کی فوج محافظ ہے، وہ اگلے محاذوں پہ ہے۔ جی وہاں قابض ہیں یا محافظ ہیں؟ یہاں محافظ ہیں، اور یہاں جو محافظ ہے صرف محافظ ہی نہیں بھائی، آپ کے فوج کے اندر جرنیل موجود ہے، کرنیل موجود ہے، بریگیڈیئر موجود ہے، جوان موجود ہے، کیپٹن موجود ہے، فوجی جوان موجود ہے نا، ان کو بھی پوری وہی مراحت مل رہی ہیں، ہر چیز میں مراحت ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے؟ ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ وہ راجہ فاروق حیدر صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ روتے ہوئے کہ وہاں کی ماں آج بھی دروازہ کھولتی ہے کہ پاکستانی فوج پہنچ چکی ہے ہمیں بچانے کے لیے۔ وہ ادھر کی ماں کا یہ حال ہے، ادھر کی ماں جو ہے وہ کھا بھی رہی ہے، پی بھی رہی ہے، جاب بھی ہے، جاب نہیں ہے تو سارا کچھ مل رہا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے آزاد کشمیر میں، آپ جا کے کوہالہ برج سے اس طرف جائیں نا، ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ بجلی انہیں وہاں استعمال کرو، ہر گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، ہمیں ایک اے سی لگا کے بھی آپس میں میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کٹ چلاؤ یار کی ہو گیا۔ لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا کمپیریزن ضروری ہے، اور ہمیں یہ بتانا بھی چاہیے، اور میڈیا کو بھی اس بارے میں پروگرام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں آپ جو ہے وہ الگ کر دیں، انہیں جو ہے وہ پاکستانی نہ سمجھیں، لیکن جو آزاد کشمیر کے اندر، میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا واقعہ جی پلیز۔ 2 واقعے ایسے ہوئے۔ میں ایک دفعہ اپنی ٹیم کے ساتھ، الیکشن تھے آزاد جموں کشمیر کے، مجھے 11 دن رہنے کا اتفاق ہوا۔ ہماری گاڑی بالکل ایج پہ دریا کے کنارے، آگے سے ایک منچرا نوجوان گاڑی چلاتا ہوا آتا ہے اور ہماری گاڑی کو ٹکر مار دیتا ہے۔ اب نیچے دریائے نیلم ہے گہرا، آدھی گاڑی، آدھا ٹائر جو ہے وہ دریا کے یوں، اب میں اس طرف دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نیچے جا رہا ہوں، بالکل نکڑ پہ، بالکل نکڑ پہ۔ ادھر سے دروازے سٹک ہو جاتے ہیں دونوں، اگلا پچھلا دروازہ ڈرائیور کا اور پچھلا دروازہ، ادھر اب دریا ہے، نیچے اترتے ہیں تو دریا میں جاتے ہیں، ادھر سے دروازے سٹک ہے۔ بڑی خوفناکی تھی، لوگ آ گئے، انہوں نے دھکا لگایا، ہم کھڑکیوں سے نیچے اترے۔ جب نیچے اترتے ہیں تو وہ نوجوان کیا کہتا ہے، میں نے اس سے کہا یار یہ تم نے کیا کیا ہے، تم اپنی غلطی مانو۔ کیڑی غلطی جی؟ کون سی غلطی جی؟ آپ کو نہیں پتا یہ پاکستان نہیں ہے، آپ کشمیر میں کھڑے ہیں۔ تو کشمیر بنے گا پاکستان والا جو نعرہ ہم بچپن سے سنتے آئے، گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے جو پاکستانی پرچم میں وہاں کے شہداء کی لاشیں لپٹتی ہیں، تو وہاں مقبوضہ کشمیر میں تو اعزاز سمجھا جاتا، اپنا کفن بنایا جاتا ہے پاکستان کے پرچم کو۔ یہ جب جواب آیا تو مجھ سے پھر رہا نہیں گیا۔ اچھا، پھر میں نے جو سنایا، جو میں کر سکتا تھا، وہاں پولیس آ گئی، پھر وہاں پاک فوج کا ایک دستہ جا رہا تھا، وہ میجر صاحب مجھے دیکھ کے رکے کہ پی ٹی وی کی وجہ سے کہ جی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ جائیں، یہ میں خود اس کو ہینڈل کروں گا، واللہ ورنہ فوج کو میں کہتا کہ یار یہ مسئلہ ہے۔ وہ چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو بھی ہوا، وہاں کے ایس ایچ او آ گئے، مجاہد شاہ صاحب تھے ان دنوں نیلم میں، اچھے بندے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ یار یہ زیادتی کر رہے ہیں، نہ انہوں نے ڈانٹا صرف، بلکہ ان کے ساتھ قانونی کارروائی بھی کی۔ ٹھیک ہے۔ یہی واقعہ ایک سیمینار تھا، اور اس میں آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، پھر آپ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس صاحبان تھے، اور ووٹ کی اہمیت پہ ایک سیمینار تھا۔ میں بھی مہمان تھا وہاں پہ، اسٹیج پہ میں بھی بیٹھا، وائس چانسلر صاحب کے ساتھ، بٹ صاحب کے ساتھ، سارے ججز حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے اس واقعے سے یہ بات شروع کی کہ یار یہ نہ کریں، میں اپنا خون نچوڑ کے محنت کا آپ کو سبسڈی دوں، اور آپ کے سارے ناز نخرے اٹھاؤں، اور آپ کا کوئی کشمیری ہمارے ہاں آ جائے، ہم اپنی آنکھیں بھی بچھا دیں، دل بھی اور دامن بھی وسیع کر دیں، دسترخوان بھی وسیع کر دیں، اور ہم وہاں جائیں تو کہا جائے پاکستان اچھڑے ہوں۔ ہاں جی، یہ پاکستان نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ واقعہ تھا جو میرے یہاں پہ نا، یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ابھی تک موجود ہے۔ میں اس کے باوجود
کسی بھی ریئیکشن کا مظاہرہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری آزاد جموں کشمیر میں آزادی سے سانس لیا جا رہا ہے، وادی لیپا کی سیر و تفریح ہو رہی ہے اور اپنی مرضی کے پیسے چارج ہو رہے ہیں، یہ وادی نیلم چلے چند جائیں ایک میرا خیال ہے نوجوان ہے کچھ جن کا ایسا ذہن ہوگا، عمومی طور پہ تو کشمیری پاکستان کے ساتھ ان کا ایک لگاؤ، والہانہ محبت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے یہ کون سی سازش ہے جس کے تحت ایک دم سے آپ پولیس والوں کی جو ہے وہ لاشیں گرا دیتے ہیں، پہاڑوں سے دھکے دے دیتے ہیں، وہ ان کے اپنے بچے اپنے لوگ پورا علاقہ سٹک کر دیتے ہیں، جیم کر دیتے ہیں، مظاہرے شروع کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ یہ ہمیں ان عناصر پہ نگاہ بھی رکھنی چاہیے اور ان کا توڑ بھی کرنا چاہیے، سد باب بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر وہاں فوج یا انتظامیہ ایکشن لے گی پھر یہ بات ہوگی کہ دیکھا جی سانو مار ایسا تو نہیں ہے کہیں یہاں کی ریاستی جماعتوں کا جو انفلوئنس ہے وہ وہاں ہو رہا ہے اور یہاں کے احتجاجات وہاں منتقل ہو رہے ہیں، کوئی ایسے لوگ؟ یقیناً ہے۔ دیکھیے جو ہی حکومت یہ مجھے بتائیں، چلے پی ٹی آئی کی حکومت بنی وہاں پہ، جی جب وہ حکومت انہی میں سے وزیر اعظم آیا نا، جی صدر، وزیر اعظم، وزیر اطلاعات سب پی ٹی آئی گئی ہے، فارورڈ بلاک سارے وہی ہے، پی ٹی آئی ہے۔ اب جو ہی بدلتا ہے تو پھر بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے پھر یہ کیوں ہوا؟ کیوں مارا گیا پولیس اہلکاروں کو؟ کیوں حملہ آور ہوا گیا؟ کیوں جیم کر دیا گیا؟ کیوں سڑکیں جو ہے وہ بند کر دی گئیں؟ کیوں تعلیمی ادارے بند کرنے پڑے؟ کیوں میڈیکل سٹورز تک جان لیوا ادویات کے مراکز بند کر دیے؟ وہاں سے ہو کر آئے تھے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ جب جہاں جاتا ہے وہ تو شہد نو بلیک لیبل کو شہد بنا دیتا ہے، وہ تو معجزے کرتا ہے نا۔ آج کل پنکی کے ساتھ رہا کالا شہد، تو وہ بلیک جو ہوا وہ لیبل ہو نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ مولانا نورانی مرحوم ایک جملہ عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے خلاف جو سازش ہے نا وہ بوتل وہی ہے، لیبل بدل گیا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں بھی جو سازشی عناصر ہے نا وہ طریقہ واردات وہی ہے، بوتل وہی ہوتی ہے، لیبل بدل جاتا ہے، اس میں کبھی بلیک لیبل آ جاتا ہے، کبھی شواز ریگل آ جاتا ہے، کبھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا مسئلہ پھر وہی ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں، کون سازش کے تحت کن ڈالرز کی جنکار پہ گھنگرو بندھوا دیے جاتے ہیں اور کس چکر میں نچوا دیا جاتا ہے، کس چکر میں دمال ڈلوا دی جاتی ہے سہیلی سرکار کے آگے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پیر چناسی سے کیوں قافلے نیچے اتر کے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں رستے بند کر دیو؟ یہ سب کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سازشی عناصر پہ نہ صرف نگاہ رکھنے کی۔ میں یہ دست بستہ آپ کی وساطت سے یہ گزارش کروں گا میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے، ماؤں سے، بزرگوں سے، آپ کے نوجوان کو وہ تڑکا جو لگ گیا نا جیسے پاکستان میں لگ گیا ہے، اس تڑکے کو واپس کر لیں، صاف ستھری غذا کھائیں، یہ تڑکوں میں مت پڑیں، یہ پاکستان مخالف اور یہود و ہنود کی سازشوں کا شکار مت ہوں۔ بہت شکریہ جناب جواد فیضی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ جواد فیضی صاحب نے انتہائی ماہرانہ انداز سے تجزیہ تقابل کر کے کھول کر دونوں کشمیر کے خطوں کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر میں کیا حالات ہیں اور پاکستان میں کشمیری بھائیوں بہنوں کو کتنی سہولیات، کتنی عزت اور کتنی مراعات مل رہی ہیں۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔